السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ صدق اللہ العظیم۔ اچھی باتیں چینل میں نئے ویورز آنے والوں کو خوش آمدید۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اس نیک کام کا صلہ عطا فرمائے اور ہماری یہ چھوٹی سی کاوش کو، محنت کو قبول فرما کر ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ بھائیو، یہ سورہ روم کی ایک چھوٹی سی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کیا کرو، ذکراً کثیراً، بہت زیادہ ذکر کیا کرو، وسبحوا بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کیا کرو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بہت زیادہ ذکر الہی کرنے کا حکم دیا ہے، اور ساتھ میں ایک دوسرا حکم بھی دیا ہے کہ صبح و شام سبحان اللہ پڑھا کرو، یعنی کہ اللہ کی پاکی بیان کیا کرو۔ تو دیکھنے میں تو سبحان اللہ بظاہر ایک ننھا سا بول ہے، ایک چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن در حقیقت یہ اپنے اندر توحید اور علم و عمل کا ایک بہت بڑا جہان رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تمام کلمات میں سب سے زیادہ جو ذکر پیارا ہے وہ سبحان اللہ ہے۔ اگر اس کو سوچ سمجھ کر پڑھا جائے، صدق دل سے پڑھا جائے، تو اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ دین اور دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں نصیب فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ کا معنی کیا ہے؟ سبحان اللہ کا معنی ہے کہ اللہ تو پاک ہے۔ جب بندہ صدق دل سے یہ ذکر کرتا ہے، اے اللہ تو پاک ہے، اے اللہ تو پاک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ کے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، تو جب مجھے کہہ رہا ہے کہ تو پاک ہے، تو پاک ہے، تو پاک ہے، جا پھر میں نے بھی تمہیں گناہوں سے پاک کر دیا۔ بھائیو، یہ لفظ اگر ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیے تو ہمارے لیے یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، اور اب فَسَبِّحْ، بس اپنے رب کی حمد کے ساتھ پاکی بیان کرو اور اس سے معافی مانگو، بلا شبہ وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ہمیں ہر حال میں، ہر ٹائم میں، خوشی میں، غمی میں، سفر حضر، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، ہر ٹائم اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر میں انسان کے لیے شفا، رحمت اور راحت رکھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن پاک جو ہے وہ انسان کے لیے شفا اور باعث رحمت ہے، لیکن انسان اس پہ عمل نہیں کرتا۔ ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔
اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر اس نے تمہیں روزی دی، ثم یمیتکم، پھر وہ تم کو موت دیتا ہے، ثم یحییکم، پھر وہ تم کو زندہ کرے گا، حل من شرکائکم، کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی کام کرتا ہو، سبحانہ و تعالی عما یشرکون، وہ پاک ہے اور برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ تو بھائیوں، ہمیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اپنا ٹائم گزارنا چاہیے۔ سبحان اللہ بظاہر ایک چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو بندہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں اس کے نام کا ایک درخت لگا دیتا ہے۔ تو جنت میں اگر ایک درخت سبحان اللہ کہنے میں لگ جاتا ہے تو سبحان اللہ کہنے میں یہ 1 سیکنڈ یا 2 سیکنڈ، زیادہ سے زیادہ 3 سیکنڈ لگ جائیں گے سبحان اللہ کہنے میں۔ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے دعا، اب اس کا بخشش، اس کی رحمت، اس کا فضل طلب کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی غفور الرحیم ذات ہے۔ وہ کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہماری اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اس کا ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اگر ہمارے لیے یہ نجات کا ذریعہ بن گیا تو ہم لوگوں کو جو ہے نا یہ ہم لوگوں کے لیے دنیا میں آنے کا مقصد حل ہو جائے گا اور ہمارے لیے بہت بڑی کامیابی ہو جائے گی۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج معذرت کے ساتھ 1-2 منٹ میں نے اوپر لے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔